الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا، اور نہیں ہے اس کے برابر کوئی۔ مشرکین مکہ نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جس خدا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کرتے ہیں اس کا نسب کیا ہے؟ وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ سونے کا یا چاندی کا؟ کیونکہ انہوں نے جو معبودان باطل بنا رکھے تھے وہ ایسی ہی چیزوں سے بنائے گئے تھے۔ پھر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کی بہت فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس صورت کو 3 بار پڑھنا پورے قرآن کے ثواب کے برابر ہے، اور اس کا پڑھنا تمام بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سورت میں اسلام کی مکمل روح، اس کی بنیاد اور نچوڑ کو بیان کر دیا گیا ہے، باقی سب اس کی تشریح ہے۔ وہ اللہ کون ہے جس کی عبادت کے لیے ہمیں حکم ہوا ہے، جس نے ہمیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اس کی حیثیت کیا ہے، یہ وضاحت کی گئی ہے کہ وہ واحد ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اس طرح اس کی کسی کے ساتھ رشتہ داری اور ہمسری بھی نہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، اس طرح اس کے برابر کوئی نہیں۔ اس لیے ہر ایک کو اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی سے امید رکھنی چاہیے۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کس نے بتائی ہے؟ کیا انسان یا کسی اور چیز میں ایسی طاقت ہے؟ دماغ، دل، آنکھوں یا حواس خمسہ میں کسی اور چیز میں کہ اللہ تعالیٰ کو انسان پہچان سکے یا سمجھ سکے، یا کسی اور ذریعہ سے انسان نے یہ سب معلوم کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر کس طرح پتہ چلا؟ صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ توحید بیان فرمائی ہے اور سمجھائی ہے۔ کیوں سمجھائی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا۔ کل کا معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سمجھا دیں، تو اس سے 3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور ان پر ہی ایمان کا دار و مدار ہے۔ پہلی یہ کہ خدا کون ہے، اس سے کیا تعلق رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ایک ایسی ذات ہے جو ہمارے اور خدا کے درمیان ایک واسطہ ہے، یہ سب اس نے بنایا ہے، تو اگر ہمارا اس ذات پر مکمل ایمان اور عقیدہ نہیں ہے تو پھر اس کی بتائی ہوئی بات پر کیا عقیدہ ہوگا، کیا ہو سکتا ہے؟ گویا کہ پہلا عقیدہ رسالت سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض از خدا بزرگ و برتر یقین کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آقا اور رہبر ماننا، اور بلا چون چراں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات میں مکمل اطاعت کرنا اور پھر اسی پر عمل کرنا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہی توحید ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے عقیدہ رسالت، پھر عقیدہ توحید، تب اسلام۔ بغیر عقیدہ رسالت کے، عقیدہ توحید کا وجود ہی نہیں رہتا۔ تیسری سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کیا خدا یہ سب باتیں خود اپنی مخلوق کو نہیں بتا سکتا تھا؟ ہاں، ضرور بتا سکتا تھا، لوگوں کے دلوں میں ڈال سکتا تھا، خواب کے ذریعے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر پابندی تو نہیں۔ تو پھر خدا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ کیوں بنایا؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو بتاؤ، تو گویا یہ وسیلہ خدا کے حکم سے ضروری ہوا۔ جو خدا سب کچھ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہم سے خود بات نہیں کرتا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے بات کرتا ہے، تو ہم جو کچھ نہیں کر سکتے،
خدا کو نہیں دیکھ سکتے، اس تک نہیں پہنچ سکتے، بات نہیں کر سکتے، تو ہم خدا سے کس طرح بغیر وسیلہ کے رابطہ کر سکتے ہیں یا کریں؟ اور خدا تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے وسیلہ کو چھوڑ کر دیں، کیا یہ بات خدا تعالیٰ کے قانون کے خلاف نہیں؟ اور خلاف قانون بات تو بجا جزا کے سزا کا موجب بنتی ہے۔ اس لیے حاضرین مجلس یہ بات یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو خود بنایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عقیدہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی شرط اول ہے۔ اس پر اور پھر عقیدہ توحید یعنی خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھ کر انسان مکمل انسان اور ایماندار بنتا ہے۔ اس لیے یہ محفل خدا تعالیٰ کی یاد کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ خدا تعالیٰ کے احسانات کا شکر اس کی یاد کی صورت میں کیا جاتا ہے، اور اس شکر کو مکمل آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر کیا جاتا ہے۔ پھر خدا کی بارگاہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہی پیش کر کے اپنی التجائیں پیش کی جاتی ہیں۔ اس کا خاص خیال پیر صاحب فرمایا اس کا خاص خیال رکھ کر دعا کیا کریں۔ یاد رکھیں اس صورت کی برکتیں بے شمار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محجم میں تشریف لائے، ایک آدمی نماز پڑھ کر اس طرح دعا مانگ رہا تھا: اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس شخص نے اپنے رب سے اس میں اعظم کے وسیلہ سے دعا مانگی ہے۔ جب بھی اس کے وسیلہ سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، ایک شخص کو یوں دعا کرتے سنا۔ وہ عرض کر رہا تھا: اسألک یا اللہ یا سمدو یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا: اے شخص تجھے بخش دیا گیا ہے، اے شخص تجھے بخش دیا گیا ہے، اے شخص تجھے بخش دیا گیا ہے۔ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے فقر اور تنگ دستی کی شکایت کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تم اپنے گھر میں جاؤ، اگر وہاں کوئی موجود ہو تو اسے سلام کہو، اور اگر موجود نہ ہو تو تم مجھ پر سلام بھیجو اور ایک بار سورۃ اخلاص پڑھو۔ اس آدمی نے جب اس ہدایت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا وافر رزق دیا کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی مستفید کرنے لگا اور ان پر خرچ کرنے لگا۔ یہ سورت توحید ہے، یہ عقیدہ توحید کو مکمل بیان کرتی ہے۔ یہ سورت نجات ہے، اس کے قاری کو جہنم سے نجات ملتی ہے۔ یہ سورت شفا ہے، اس کے قاری کو شرک اور جسمانی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ یہ سورت اپنے قاری کو عذاب دوزخ سے بچا لیتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور شکایت کی کہ جو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا امام بنایا ہے وہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص ہی پڑھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو طلب کر کے پوچھا کہ آپ ہر رکعت میں صرف سورۃ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اور صورتیں بھی یاد ہیں لیکن مجھے اس صورت سے پیار ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید بیان کی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں اس صورت سے پیار ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی تم سے پیار ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.